وآل محمد. نعرہ تکبیر. 13 رجب ہے تو نعرہ اس سارا اکبر نہ مار رہے نا ویسے. نعرہ تکبیر. ٹھیک ہے. اچھا یہ لائیو جانے تھی پہلے یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ادھر کیمرے نے اگر تسوں بیٹھے نے نہ چھے تو باقی نے کہ جڑا اشارہ کر سوں ادھر ہی جس تسوں ادھر آئیو بابا جی دعا کمر اس سائڈ پر آئیو سارے یہ جگہ خالی ہی رہندے ہو. بالکل جی لائیو جانا تھا پھر بڑی اچھی طبیعت نہ سنسو جو پوری دنیا تک سی تو پھر پتہ لگا کہ کچھ مولا علی نے شیعے بیٹھے نے. بسم اللہ. السلام علیکم. ٹھیک ہو خیریت. تو اس واسطے ہے ذرا جوش نال جو وہ پہلے نہیں طرح می اٹھی تو نہ آخنا پیا چونکہ آج لائیو ہے تو آج میں نے اٹھ لگا تو جی تو نہ بولے تو پھر اٹھنا پی سی می. پھر اس گل یہ ہے کہ ذرا جوش نال تو سونی طرح جڑا ہے نا انہوں نے خوشی نال خوشی اسے منانی چاہیے تو انہوں نے غم نال غم. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ حیدری. حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. چونکہ محفل کا باقاعدہ پروگرام کا آغاز جو ہے وہ ہم تلاوت کلام خدا سے کریں گے. اس کے لیے میں آجی تفضل نقوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر هي حتى مطلع الفجر. صدق اللہ المولانا العلی العظیم. صلوات. پھر بھی معطر فرمایا اپنی زبانوں کو ورد درود کے ساتھ. بس مختصر وقت میں بچوں کو جو ہے وہ بلاتے ہیں انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر قبلہ بھی موجود ہیں اور باقی جو ہے وہ واعظین بھی یہاں ہوں گے انشاءاللہ. محمد علی مہدی سے گزارش ہے کہ وہ سورہ تلاوت فرمائیں. محمد علی مہدی. صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. میسم علی بخاری سے گزارش ہے کہ وہ سورہ تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. صدق اللہ علیہ وسلم. دانش بخاری سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور سورہ تلاوت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. صدق اللہ العلی العظیم. حسن نقوی. بسم اللہ. سامنے آئیے. ٹھیک ہے چلو شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. پھر بھی بلند تر صلوات. اب حسن نقوی سے گزارش ہے کہ قصیدہ پیش کریں. صلوات پر محمد و آل محمد. پھر بھی صلوات. شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 حیدر. شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 حیدر. شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 حیدر. ساقی کوثر شافع محشر حیدر 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 حیدر. بولنا میں نے جب سیکھا تھا مان میری یہ مجھ سے کہا تھا. بولنا میں نے جب سیکھا تھا مان میری یہ مجھ سے کہا تھا. بولو بیٹا جان لگا کر حیدر 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 حیدر. بولو بیٹا جان لگا کر حیدر 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 حیدر. ڈوبنے والی تھی جب کشتی نون آخر کس کو صدا دی. ڈوبنے والی تھی جب کشتی نون آخر کس کو صدا دی. بس یہ صدا تینوں کی لب پر حیدر 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 حیدر. بس یہ صدا تینوں کے لب پر حیدر 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 حیدر. شیر خدا داماد پیمبر حیدر 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 حیدر. میری وصیت یاد یہ رکھنا قبر کے اندر تم سب کہنا. میری وصیت یاد رکھنا قبر کے باہر تم سب کہنا.
خود میں کہوں گا قبر کے اندر حیدر 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 حیدر، خود میں کہوں گا قبر کے اندر حیدر 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 حیدر، ساقی کوثر شافع محشر حیدر 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 حیدر، میسم سے یہ مجھ کو ملی ہے، میں نے کتاب عشق پڑھی ہے، میسم سے یہ مجھ کو ملی ہے، میں نے کتاب عشق پڑھی ہے، پہلا سبق ہے اس کے اندر حیدر 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 حیدر، پہلا سبق ہے اس کے اندر حیدر 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 حیدر، ساقی کوثر شافع محشر حیدر 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 حیدر، ذکر علی پر پابندی تھی لیکن زینب ایسے بولی، ذکر علی پر پابندی تھی لیکن زینب ایسے بولی، گونج اٹھا دربار کے اندر حیدر 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 حیدر، گونج اٹھا دربار کے اندر حیدر 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 حیدر، شافع محشر ساقی کوثر حیدر 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 حیدر، اس کو لگا رہتا ہے خطرہ، بگڑا ہے اس کا شجرہ، اس کو لگا رہتا ہے خطرہ، بگڑا ہوا ہے اس کا شجرہ، آ نہیں سکتا اس کی زباں پر حیدر 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 حیدر، آ نہیں سکتا اس کی زباں پر حیدر 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 حیدر، شافع محشر ساقی کوثر حیدر 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 حیدر، شیر خدا داماد پیغمبر حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری صلوات۔ ماشاء اللہ، بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ فصیح آ جاؤ، فصیح نقوی سورہ تلاوت فرمائیں گے انشاءاللہ، صلوات بر محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذنه ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم۔ پھر بھی بلندتر صلوات۔ اب سید اون محمد نقوی سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ اون محمد نقوی، صلوات پر محمد و آل محمد۔ پھر بھی صلوات۔ Assalamu alaikum. Firstly, I would like to congratulate all the Mu'mineen on the Wiladat of Imam Ali and
congratulate the Imam of our time for the birth of his grandfather, Amir al-Mu'mineen alayhi salam. Salawat. I would like to start with the ayat from the Holy Quran on Imam Ali. Only Allah is your wali and his messenger, and those who believe keep up with their prayers and pay zakat whilst in ruku. This means that the importance of Imam Ali is also mentioned in the Quran. I'd like to finish with some beautiful advice from Imam Ali alayhi salam. Once a man came and asked Imam Ali, what is obligatory and what is the most obligatory? What is near but what is more near? What is strange but what is even stranger? What is difficult and what is more difficult? I'd like you to ponder over the words of Imam Ali. Obligatory is obedience to God. Most obligatory is to abandon our sins. This means that submission to God is compulsory, but more compulsory is to leave and abandon our sins. Near is the day of judgment, most nearer is death. This means Qiyamah is close, but even closer is our death. Strange is this world, but more stranger is the people that love this world. This means that the world is odd, but the order is the love for it. Why do you want to love this world when you are going to leave everything behind? Don't run after the world, let the world run after you. Difficult is the grave, but more difficult is entering it without preparation. Finally, this means that the grave is hard, but that turns even harder when you haven't done your preparation for it. Why not prepare for it when we know we are going to go to our grave? Sadaqallahu al-Aliyyul Azim. پھر بھی بلند تر صلوات. اب میں گزارش کروں گا سید وجیہ الحسن نقوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور شراز بھائی سے گزارش ہے کہ عدیل رزاقی صاحب کا پتہ کریں کہ وہ کہاں ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. ایک قصیدہ پیش خدمت ہے مولا علی کے شان میں. ایک بار پھر صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد. علی ولی کا ہے نام جس کے قرآن قصیدے سنا رہا ہے. علی ولی کا ہے نام جس کے قرآن قصیدے سنا رہا ہے. علی ولی کا ہے نام جس کے قرآن قصیدے سنا رہا ہے. علی ولی کا ہے نام جس کے قرآن قصیدے سنا رہا ہے. بہشت سے ہر ایک نوری جبی کو در پہ جھکا رہا ہے. علی ولی کا ہے نام جس کے قرآن قصیدے سنا رہا ہے. یہ مرد میدان اجل کا حاکم حکیم مطلق سپاہگری کا. یہ مرد میدان اجل کا حاکم حکیم مطلق سپاہگری کا. یہ اسم اعظم جو لب پہ آئے تو دل دہکتا ہے ہر جری کا. یہ اسم اعظم جو لب پہ آئے تو دل دہکتا ہے ہر جری کا. ہے انبیاء کا عظیم ناصر فاتح بن کے جو آ رہا ہے. یا علی
یا علی یا علی علی ولی اللہ اکبر یا رسول اللہ یہ مرد میدان جل کا حاکم حکیم مطلق سپاگری کا یہ اسم اعظم جو لب پہ آئے تو دل دہکتا ہے ہر جری کا ہے انبیاء کا عظیم ناصر فاتح بن کے جو آ رہا ہے علی ولی کا ہے نام جس کے قرآن قصیدے سنا رہا ہے یہی ہے بدر و احد کا فاتح وجود خیبر کشا یہی ہے یہی ہے بدر و احد کا فاتح وجود خیبر کشا یہی ہے محافظ دین آدمیت برادر مصطفیٰ یہی ہے یہی ہے بدر و احد کا فاتح وجود خیبر کشا یہی ہے محافظ دین آدمیت برادر مصطفیٰ یہی ہے ہجر کی شب سکوں سے بستر پہ سو کے دین کو بچا رہا ہے یا علی ہجر کی شب سکوں سے بستر پہ سو کے دین کو بچا رہا ہے اور اگلے یہی ہے بدر و احد کا فاتح وجود خیبر کشا یہی ہے محافظ دین آدمیت برادر مصطفیٰ یہی ہے ہجر کی شب سکوں سے بستر پہ سو کے دین کو بچا رہا ہے اور اگلے شعر پہ غور اسی کی ایک ضرب پہ نچھاور کروں گا میں دو جہاں کے سجدے واہ اسی کی ایک ضرب پہ نچھاور کروں گا میں دو جہاں کے سجدے کہ جانتا ہوں جو یہ نہ ہو تو کہاں کا قبلہ کہاں کے سجدے اسی کی ایک ضرب پہ نچھاور کروں گا میں دو جہاں کے سجدے کہ جانتا ہوں جو یہ نہ ہو تو کہاں کا قبلہ کہاں کے سجدے علی کا دشمن پڑھ کر نمازیں عبادتوں کو گوا رہا ہے اسی کی ایک ضرب پہ نچھاور کروں گا میں دو جہاں کے سجدے کہ جانتا ہوں جو یہ نہ ہو تو کہاں کا قبلہ کہاں کے سجدے علی کا دشمن پڑھ کر نمازیں عبادتوں کو گوا رہا ہے یہی تو کونین میں نصیر مزاج عزم رسول ہوگا یہی تو کونین میں نصیر مزاج عزم رسول ہوگا یہی تو ہے خانہ زاد میرا یہی تو تاج بطول ہوگا حیدری
مزاج عزم رسول ہوگا، یہی تو ہے خانہ زاد میرا، یہی تو تاج بطول ہوگا۔ اے فاطمہ تیری گود میں یہ پھول جو مسکرا رہا ہے، یہی تو کونین میں نصیر مزاج عزم رسول ہوگا، یہی تو ہے خانہ زاد میرا، یہی تو تاج بطول ہوگا۔ اے فاطمہ تیری گود میں یہ پھول جو مسکرا رہا ہے، علی ولی کا ہے نام جس کے قرآن قصیدے سنا رہا ہے۔ صلوات بر محمد۔ علی ولی کا ہے نام جس کے قرآن قصیدے سنا رہا ہے، یہ مرد میدان اجل کا حاکم حکیم مطلق سپاہگری کا، یہ اسم اعظم جو لب پہ آئے تو دل دہکتا ہے ہر جری کا، ہے انبیاء کا عظیم ناصر فاتح بن کے جو آ رہا ہے، علی ولی کا ہے نام جس کے قرآن قصیدے سنا رہا ہے، اسی کی ایک ضرب پہ نچھاور کروں گا میں دو جہاں کے سجدے، کہ جانتا ہوں جو یہ نہ ہو تو کہاں کا قبلہ کہاں کے سجدے، علی کا دشمن پڑھ کر نمازیں عبادتوں کو گوا رہا ہے، علی ولی کا ہے نام جس کے قرآن قصیدے سنا رہا ہے۔ ماشاءاللہ جی، یہ ہمارے عزیز، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی آواز میں اور اثر عطا فرمائے، اور ہمارے بچوں کو کم از کم اپنا جو مذہب ہے اس کو پیش کرنے کا سلیقہ بھی عطا فرمائے، طریقہ بھی عطا فرمائے، اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ چشم بد سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ وجی نقوی کی آواز میں اور اثر عطا فرمائے۔ اور اسی طرح یہاں پہ بچوں کو بلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کا یہ جو ایجیٹیشن ہے، ان کی جھجک ہے، یہ ختم ہو جائے۔ کل چونکہ انہی بچوں کا ہے، اور اللہ تعالیٰ محمد و آل بیت محمد کے صدقے میں ہمارے بچوں کو ہر قسم کی زہریلی ہواؤں سے محفوظ رکھے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آج کی اس محفل، پاک محفل، مقدس محفل، جشن کا انعقاد کرنے میں جن مومنین نے تعاون فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بالخصوص ہمارے کاشف بھائی جنہوں نے اپنی خرابی صحت کے باعث بھی یہاں بہت کام کیا، رات دیر تک کام کرتے رہے، کل بھی کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اور اللہ نے ان کے ہاں بچہ عطا فرمایا ہے، ان کی محنت کے صدقے میں ہم اس بچے کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک صالح بنائے اور عمر دراز عطا فرمائے۔ اور ہمارے دو مومنین ہیں، ہمارے محمود بھائی کی نانی محترمہ اس دنیا سے جو ہے وہ انتقال کر گئی ہیں، اور ہمارے عرفان بھائی ہیں، عرفان عباس گردیزی صاحب، ان کے والد صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ ان دونوں کی مغفرت کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اور جن کا کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے ان کی مغفرت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ صلی علی محمد آل محمد۔
ہمارے مقرر تھے امتیاز ترابی صاحب، ڈاکٹر امتیاز ترابی صاحب، وہ یہ تشریف نہیں لائے چونکہ اب تو وقت بھی جو ہے وہ اپنی رفتار سے آگے بڑھ چکا ہے. ہم نے نماز کے ٹائم پہ اس کو جو ہے وہ کمپائل کرنا ہے جشن کو، اور نیاز بھی ہونی ہے. اس کے ساتھ جن مومنین نے نیاز کا بندوبست کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہمارے دانیال بھائی نے یہ کیک جو آپ کے سامنے ہے اس کا بندوبست کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، رزق حلال میں برکت فرمائے. اور ہم سب کو ایسے کاموں میں جب ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ محمد و آل بیت محمد کے صدقے میں ہمیں جو ہے وہ رزق بھی دے رہا ہے اور سب کچھ دے رہا ہے، تو پھر ہمیں اللہ وہ دل بھی عطا فرمائے کہ جب ان کے دن ہوں یا ان کے مشن کے لیے ضرورت پڑے تو ہم انشاءاللہ دل کھول کے خرچ بھی کر سکیں. بر محمد و آل محمد صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. میں قبلہ مولانا مجاہد عباس رضوی صاحب کا بھی مشکور و ممنون ہوں کہ یہ لوٹن میں تھے جب ہم نے ان کو زحمت دی، تو جب بھی ہم ان کو تکلیف دیتے ہیں تو یہ ہمیں جو ہے ہم پر خصوصی شفقت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو عمر دراز عطا فرمائے اور ان کا سایہ بھی ہمارے سروں پہ قائم رکھے، اور تمام علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے، اور ہمارے مراجع عظام کی جو ہے ان کی رہنمائی، ان کی شفقت، علماء حقہ کی شفقت ہمارے سروں پہ قائم رہے. اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. ان علماء و مجتہدین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خوشی کا دن ہے. ایک چھوٹی سی خوشخبری، چھوٹی سی نہیں ہے، بڑی خوشخبری ہے. یعنی ہمارے مولانا اسرار کاظمی صاحب جو یہاں ہمارے ریزیڈنٹ عالم بھی ہیں، قبلہ مجتہد العصر جناب آقائے شیخ حافظ بشیر نجفی صاحب کے وکیل مقرر ہوئے ہیں. ان کو خمس کلیکٹ کرنے کا اجازہ بھی مل گیا ہے. ہمارے لیے یہ بھی ہماری کمیونٹی کے لیے ایک بڑے اعزاز اور فخر کی بات ہے. اللہ تعالیٰ قبلہ اسرار کاظمی صاحب کو بھی صحت و سلامتی و تندرستی عطا فرمائے، اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی بلند تر صلوات پڑھے. محمد و آل محمد. ہدایت ٹی وی نے ہر دور کی طرح آج بھی جو ہے مولائے متقیان، مولائے کائنات کے جشن کے حوالے سے خصوصی طور پر ہمیں جو ہے وہ لائیو جشن دکھانے کا ایک موقع جو ہے اور پرووائڈ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کو ترقی عطا فرمائے، اور اس نیک مشن میں کام کرنے کے لیے جن علماء اکرام نے اس کا آغاز کیا تھا اور ابھی تک وہ اس کو انجام دے رہے ہیں، ان کو بھی سلامت رکھے، اور ہدایت ٹی وی کی بقا کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم. اب میں چونکہ انتظار کر رہا تھا شہزادہ عدی رزاقی صاحب کو، وہ نہیں آئے ہیں، تو میں گزارش کروں گا قبلہ مولانا جناب مجاہد عباس رضوی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں، ممبر پہ تشریف لائیں، اور آپ سے گزارش کروں گا کہ بلند صلوات کے ساتھ قبلہ کا استقبال فرمائیں. پھر بھی بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق
والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى. صلوات بر محمد وآل محمد. سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کی خدمت میں ولادت باالسعادت امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی جانب سے اور آپ کے توسط سے امام زمان کی خدمت میں ان کے جد محترم کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ عید وہ عید سعید ہے کہ جسے صاحبان ایمان کائنات کے گوشے گوشے میں منا رہے ہیں، اور خوش نصیب ہے وہ کہ جو آج بھی اپنے مولا کی یاد کو تازہ کیے ہوئے ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی ذکر مولا کیا اور آپ مستفید ہوئے، آپ مصاب ہوئے، آپ نے اپنے دلی جذبات کا اظہار بھی کیا۔ 1400 سال بعد بھی اگر یہ جشن منایا جا رہا ہے، اس سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، 30 عام الفیل سے لے کر کے، اور 1436 ہجری، یہ تو 1436 ہجری ہے، اس سے پہلے کی گفتگو ہے۔ اگر آج آپ یہ خوشیاں منا رہے ہیں تو ذرا تصورات میں یہ تو سوچیں کہ جو نبی منتظر تھا اپنے وصی کا، جو نبی منتظر تھا اپنی رسالت کے گواہ کا، جو نبی منتظر تھا اپنے نور کے کامل ہونے کا، جو نبی منتظر تھا اپنے ناصر و مددگار کا، اس نبی کے لیے کتنی خوشی اور مسرت کا دن تھا۔ اس نبی کے لیے کتنی خوشی اور مسرت کا دن تھا وہ دن، مگر اس دن کے آنے سے پہلے ہماری جانیں قربان ہوں اس ابو طالب پر کہ جس کا ایمان، جس کا ایقان، جس کا علم، جس کی معرفت 30 عام الفیل میں اس اظہار معجزات کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے کی گفتگو یہ ہے کہ جب یکم عام الفیل میں نصف نور آیا اور دنیا منور ہوئی، ظلمت کدے منہدم ہوئے، باطل پریشان ہوا، اس وقت آ کر کے جناب فاطمہ بنت اسد سے کہہ رہا تھا، اے فاطمہ بنت اسد، جو خبریں تم نے آج سنی ہیں اسی طرح سے خبریں تم پھر سنو گی، اسی طریقے کی اسی طریقے کی خبر تم پھر سنو گی۔ ابھی تو نصف آیا ہے، نصف اور باقی ہے۔ تو جس کا ایمان اتنا کامل ہو، جس کا علم اتنا عظیم ہو، جو صاحب معرفت ہو، اور جسے عبد المطلب خود اپنے مقام پر نبی کا محافظ مقرر کر کے جائیں، اس کی عظمتوں کو ہمارا سلام۔ جس کا قلب مطمئن ہے کہ جو آنے والا آ رہا ہے وہ کیسا ہے، لیکن یہ آنے والا آ رہا ہے تو کیوں آ رہا ہے، کون ہے اس کا بھیجنے والا،
کون ہے اسے منتخب کرنے والا؟ کون ہے اسے اپنے گھر میں پہنچانے والا؟ کوئی اور نہیں ہے۔ اعلان پروردگار یہی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، خداوند عالم یہ کہہ رہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ، ہدایت کی ذمہ داری میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا اور آخرت کا اختیار میرے ہاتھوں میں ہے۔ وہ ذات پروردگار کے جس کے اختیار میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، اور کیوں نہ ہو، جس نے بنایا ہے، جو مالک ہے، جو حاکم ہے، جو کریٹر ہے، جو سجانے والا ہے، مزین کرنے والا ہے، ہر شے کو اعتدال پر رکھنے والا ہے، اپنی منزل اور مقام پر رکھنے والا ہے۔ کوئی بھی شے عیب دار نہیں ہے، سب کو بے عیب بنایا ہے، اور ہر ایک شے کو اعتدال پر رکھا ہے۔ اگر کوئی بھی شے اپنے نظام سے ہٹ جائے تو ایک تلاطم برپا ہو جائے۔ اس طریقے سے اختیار رکھنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اس کائنات کو میں نے بنایا ہے، اس کا مالک میں ہوں، اس کا حاکم میں ہوں، تو اس میں ہادی بھی میں بھیجوں گا، اس میں ہادی بھی میں بھیجوں گا۔ اور آج اتفاق سے یہ محفل ایسی ہے کہ جس میں ہدایت کے لیے دو پہلو اختیار کیے گئے ہیں۔ ایک مولا کا تذکرہ ہے ہدایت کے لیے، اور اس کو وسیع کرنے کے لیے ہدایت ٹی وی کا بھی اہتمام ہے۔ یہ صرف یہ تذکرہ محدود بیت القائم تک نہیں ہے، بلکہ اس کو وسیع کر دیا ہے ہدایت ٹی وی نے، کہ دنیا کے کونوں میں اور مختلف ممالک کے گوشوں تک یہ ہدایت کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ مگر کس ہادی کی گفتگو ہے؟ جسے خدا نے منتخب کیا ہے، اور ایسا منتخب کیا ہے کہ صرف علی ہی نہیں بنایا، بلکہ علی کو مرتضیٰ بھی بنایا ہے، مصطفیٰ کا بھائی بھی بنایا ہے، زہرا کا شوہر بھی بنایا ہے، حسنین کا بابا بھی بنایا ہے۔ اس ذات پروردگار نے صاحب عصمت امام کو ایسے مکان میں بھیجا ہے جس کی نسبت خدا سے ہے، تو خدا اپنے کو بھیج رہا ہے تو اپنے گھر میں اس لیے بھیج رہا ہے کہ اگر گھر ہے تو گھر والا بھی ہونا چاہیے۔ یعنی اگر گھر ہے تو گھر والا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ مکان کی زینت مکین سے ہوتی ہے، اور اگر مکان خالی ہو تو نہ معلوم کتنے قبضہ کرنے والے آ جاتے ہیں، نہ معلوم کتنے غاصب آ جاتے ہیں۔ لہٰذا ان غاصبوں سے بھی مکان کو بچانے کے لیے، قبضہ گروپ سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے خدا نے بھیجا، تو اسے بھیجا جس کے ہاتھ کو ید اللہ بنایا، جس کے چہرے کو وجہ اللہ بنایا، جس کی زبان کو لسان اللہ بنایا، جس کی آنکھوں کو عین اللہ بنایا ہے، جس کے نفس کو نفس اللہ بھی بنایا ہے، نفس رسول اللہ بھی بنایا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بارے دیگر صلوات۔ تو جس ذات محترم کو پروردگار عالم بھیج رہا ہے، اس کے صفات و کمالات اگر خدا بیان کر رہا ہے تو بشر کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کلی طور پر اس امام کی فضیلت کو بیان کر سکے۔ صرف اتنا ہی بیان کر سکتا ہے جتنا خدا نے کہا ہے یا نبی نے کہا ہے، اس سے زیادہ کی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ جس کی ابتدا کو زمانہ نہ پہچان سکا اور جس کی انتہا کو نہ جان سکا، اس کی پوری حیات کا تذکرہ کرنا۔ بہت ساری ایسی روایات ہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے جسے مسلسل بیان کیا جاتا رہا ہے کہ اگر تمام جن و انس جمع ہو جائیں مگر لکھنا چاہیں تو اگر اشجار قلم بن جائیں، دریا روشنائی بن جائیں، اور جتنے پتے اور دیگر چیزیں ہیں سب کاغذ بن جائیں،
پھر بھی فضیلت زمین و آسمان کے درمیان میں سب مل کر جمع ہو کر بھی لکھنا چاہیں تو تحریر نہیں کر سکتے. تحریر کون کرے گا؟ جو پہچانے گا بھائی. اگر زمانہ پہچان ہی نہیں سکا تو لکھے گا کیا؟ لکھے گا کیا؟ کیونکہ نبی کا یہ جملہ مشہور و معروف جملہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم نے یہ جملہ کہا ہے کہ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے. خدا نے پہچانا، اپنے کلام میں 300 آیات سے زیادہ نازل کر دیں. نبی نے پہچانا، صرف اپنی حدیثیں نہیں ہیں، نہ معلوم امت مسلمہ کے مختلف کتب میں کتنی روایتیں موجود ہیں کہ جو روایتیں آپ سنتے رہتے ہیں کہ علی کے چہرے کا دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کو پیغمبر سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، علی پیغمبر کا بھائی ہے، علی پیغمبر کا نفس ہے. اور یہاں تک بتا رہے ہیں پیغمبر اسلام کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے عداوت رکھی اس نے مجھ سے عداوت رکھی. ان کا خون میرا خون ہے، ان کا گوشت میرا گوشت ہے. تو پیغمبر جب یہ بتا رہے ہیں، یہ ظاہری جسمانی اعتبار سے بھی اگر فضیلتیں پیغمبر بیان کر رہے ہیں اور اللہ بیان کر رہا ہے تو بشر کیا بیان کرے گا؟ ابتدا کو دیکھنا چاہیں تو خدا نے بلایا، آ جاؤ. فاطمہ بنت اسد، آنے والی ماں بھی بنت اسد ہے، آغوش میں آنے والا بھی اسد ہے، آنے والا بھی اسد ہے، ماں بھی بنت اسد ہے. اور اسی لیے در کعبہ کے پاس پہنچنے کے بعد در کعبہ پر نہیں ٹھہری، دیوار کعبہ کی طرف چلی گئیں تاکہ زمانہ یہ نہ کہہ سکے کہ کسی اور مقصد سے آئی تھیں، کسی اور مقصد سے آئی تھیں. دیوار کعبہ کی طرف گئیں، رکن یمانی تک پہنچیں اور وہاں پہنچ کر کے کہہ رہی ہیں پروردگارا میں تجھ پر ایمان رکھنے والی ہوں، تیری وحدانیت کو ماننے والی ہوں، تیرے رسولوں پر ایمان رکھنے والی ہوں. یہی وجہ ہے کہ ابو طالب پر تو اعتراض کیا جاتا ہے مگر فاطمہ بنت اسد پر کسی کی جرت نہیں ہے، کیونکہ اپنے ایمان کا اظہار کعبے میں کھڑے ہو کر کے جناب فاطمہ بنت اسد کر رہی ہیں. تو خود ہی فیصلہ کر لو، جس کی بیوی اپنے ایمان کا اظہار کر رہی ہے اس کا شوہر کیسا ہوگا؟ اگر تم ان پر اعتراض نہیں کر سکتے اور یہ آنے والی کل ایمان کی ماں ہیں تو ان کا بابا کیسا ہوگا، فاطمہ بنت اسد کا شوہر کیسا ہوگا؟ اور پھر یہ جملہ ارشاد فرماتی ہیں پروردگارا اس مولود کا واسطہ دے کے کہتی ہوں میری مشکل کو آسان کر دے. یعنی جو آنے سے پہلے مشکل کشا ہو جائے، اس ذات مقدس کے لیے پروردگار عالم نے دیوار میں در پیدا کر دیا. دیوار میں در پیدا ہوا. اگر مزاجن دیکھا جائے تو مرد خائف ہو کر کے دور ہٹ جائیں گے، نہ کہ خاتون ہوتے ہوئے جانتی ہیں اگر بلایا گیا ہے تو یہ اہتمام کیا جا رہا ہے، اور اگر یہ اہتمام قدرت کی طرف سے کیا گیا صلوات بر محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. اگر یہ اہتمام قدرت کی طرف سے کیا گیا ہے تو یہاں خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ تقاضائے ایمان بھی یہ ہے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں ثبات قدم ہوتا ہے، وہاں راہ فرار نہیں ہوتا، چہ جائے کہ سامنے کچھ بھی ہو جائے. جناب فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئیں اور 3 دن تک خانہ خدا کے اندر رہیں. امیر المومنین اس دنیا میں تشریف لے آئے، ماں ہیں اور آنے والا آغوش میں وہ نور ہے کہ جس کے آتے ہی باطل منہدم ہونے لگے. قابضین گھبرا گئے، غاصبین جمی کے بل گرنے لگے. جو جناب ابو طالب نے پہلے کہا تھا جتنے معجزات تم نے یکم عام الفیل میں دیکھے ہیں وہی تم 30 عام الفیل میں بھی دیکھو گی.
ہر طرف یہی صورتحال تھی اور صدا گونج رہی تھی، جال حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ ارے حق آ گیا، باطل پسپا ہو رہا ہے، باطل مٹ رہا ہے، کیونکہ اس کا مقدر ہی مٹنا ہے۔ تو جہاں حق ظاہر ہو وہاں باطل مٹ جایا کرتے ہیں۔ 3 دن کے بعد پیغمبر اسلام تشریف لے آئے، ابھی بھی جناب ابو طالب نہیں آئے۔ آپ اگر ہوں فطری طور پر تو کیا آپ کو فکر لاحق نہیں ہوگی؟ لیکن جناب ابو طالب کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ بھائی میں نے تھوڑی مانگا ہے، جس نے خدا سے مانگا ہے وہ لینے جائے۔ نبی کی دعا تھی، پروردگارہ مجھے ناصر عطا کر، مجھے گواہ عطا کر، مجھے مددگار عطا کر، مجھے بھائی عطا کر۔ تو جس نے خدا سے مانگا ہے وہ جا کے خدا کے گھر سے لے آئے۔ پیغمبر آئے ہیں اور ادھر پیغمبر اسلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے حرم میں، پھر دیوار شک ہوئی۔ یہ دیوار بار بار کیوں شک ہو رہی ہے؟ در کیوں نہیں کھل رہا ہے؟ 3 دن تک تو لوگ کوششیں کرتے رہے نا چابیاں لگا لگا کے، جو تالا روز کھلتا تھا آج وہی چابی ہے مگر تالا نہیں کھلتا۔ کتنا زمانہ بے بس ہے، اپنے خداؤں کی فکر میں جس سے تالا نہ کھلے وہ خداؤں کو کیا بچائے گا؟ اپنے خداؤں کی فکر میں کہ نہ معلوم اندر کیا کیفیت ہے، کیا صورتحال ہے، مگر اتنے مجبور ہو گئے کہ اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے تالے کو اپنی بنائی ہوئی چابیوں سے وہی تالا نہ کھول سکے۔ قدرت یہاں پر یہ بھی بتا رہی ہے، دیکھو ہادی میں نے بھیجا ہے، میری قدرت کا اندازہ تو کرو۔ اگر میرا دشمن اور میرے ولی کا دشمن اگر عصمت پر کبھی حرف لانا چاہتا ہے تو ہم چاہتے ہیں تو بند تالے کو توڑ کر کے دروازہ کھول دیا کرتے ہیں، اور اگر اپنی صاحب ایمان مومنہ کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو لاکھ تالا کھولنا زمانہ چاہے، مگر ہم اس قفل کو مضبوط کر کے بتا دیتے ہیں کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، جسے ہم بند کریں اسے تم کھولو۔ ہاں تم بند کرو گے ہم کھولیں گے، اور اللہ نے یہ کھول کر کے بتایا۔ یہاں پر اگر تالا کھل جاتا تو مسئلہ خراب ہو جاتا، اللہ چاہتا تو تالا ٹوٹ سکتا تھا، دروازہ کھل سکتا تھا، جناب فاطمہ بنت اسد دروازے سے اندر جا سکتی تھیں، مگر انتظام قدرت یہ تھا کہ کم از کم تمیز تو پیدا رہے نا۔ اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے رسولوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے، تو اس فضیلت کے اظہار کے لیے طریقے بھی اللہ نے الگ رکھے ہیں۔ وہاں جناب یوسف کے لیے جب زلیخا نے تالے لگائے دروازے بند کیے تو خدا نے تالے توڑ کر کے دروازے کھول دیے تھے، اور یہاں پر نیا در بنا کر کے بتا رہا ہے وہ یوسف کا مقام تھا جہاں تالا ٹوٹا تھا در کھلا تھا، یہ فخر یوسف ہے، اس کے لیے ہم نے نیا در بنا دیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جناب فاطمہ بنت اسد باہر نکلی اور آغوش میں بچہ ہے، جیسے پیغمبر اسلام پر نظر پڑی، دست نبوت پر، پیغمبر اسلام کے ہاتھوں پر، جناب فاطمہ بنت اسد نے اپنے شیر کو رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا، 3 دن ہو گئے بچے نے آنکھیں نہیں کھولیں۔ کہا اچھا، جیسے ہی نبی کے ہاتھوں پر آیا آنکھیں کھول دیں۔ اپنی بصارت کے لیے چہرے نبی کو معین کر لیا، یعنی سب سے پہلے جو آنکھیں کھول کر کے نبی کی چہرے کو دیکھے ایسا گواہ، اور اس نبی کے علم و آگہی اور معرفت کی تصدیق ابھی کسی کے سامنے پیش نہیں آئی ہے، مگر دست نبی پر آنے والا خود گواہی دے رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ کیا کیا جانتے ہیں، اسی لیے کہتے ہوئے نظر آئے اگر حکم ہو تو توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں، اگر نبی نہ جانتے ہوتے تو تصدیق کیسے کرتے؟ اور پھر یہ بچے کے کہنے کا فائدہ کیا ہوتا؟ تو آنے والا نصف نور بھی بتا رہا ہے
کہ اس نصف نور کو اللہ نے کس کمال پہ رکھا ہے. اور ایسی صورت میں جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، جب نصف نور آ کے ملا نصف نور سے، قدرت نے اپنے آپ کو دیکھا غرور سے. اور یہ تکبر اور غرور صرف ذات پروردگاری کے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے. لیکن ادھر مولا نے اپنی آنکھوں کو چہرے پیغمبر کے لیے منتخب کیا، نبی نے اپنی زبان کو دہن امامت میں دے دیا. یہ پوری تاریخ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ جیسے ہی پیغمبر اسلام کی گفتگو تمام ہوئی، اپنی زبان نبوت کو دہن امامت میں دے دیا. بقول شاعر کہ علی کے منہ میں نبی نے زباں دی حیرت کیا. اردو میں بھی محاورتاً یہ جملہ استعمال ہوتا ہے، زبان دینا. اور جو قبائلی لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ زبان دینے کے بعد جان چلی جائے زبان نہ جائے، ہے نا یہی. علی کے منہ میں نبی نے زباں دی حیرت کیا. زبان ہر کس و ناکس کو دی نہیں جاتی، زبان ہر کس و ناکس کو دی نہیں جاتی. علی کے منہ میں نبی نے زباں دی حیرت کیا. نبی ہر ایک حقیقت کو جان لیتا ہے اور زبان ہر کس و ناکس کو دی نہیں جاتی. رسول سوچ سمجھ کر زبان دیتا ہے. رسول یا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی کے منہ میں نبی نے زباں دی حیرت کیا. نبی ہر ایک حقیقت کو جان لیتا ہے اور زبان ہر کس و ناکس کو دی نہیں جاتی. رسول سوچ سمجھ کر زبان دیتا ہے. بیت الشرف میں تشریف لے آئے، گہوارے میں رکھے گئے، زمانے کے دستور کے مطابق کسی کو لایا گیا اور اس کے مطابق مجھے وہ تاریخ پوری نہیں بیان کرنی ہے، مگر جناب فاطمہ بنت اسد نے نام کیوں رکھا حیدر؟ چاک کرتے ہوئے جب کلے ازدر دیکھا، چاک کرتے ہوئے جب کلے ازدر دیکھا، نام مادر نے رکھا حیدر. حیدر نام مادر نے رکھا. چاک کرتے ہوئے جب کلے ازدر دیکھا، نام مادر نے رکھا حیدر. حیدر علم ملتا ہے جہاں اس کا پتہ بتلائیں، علم کا شہر پیمبر ہیں تو حیدر. حیدر علم کا شہر پیمبر ہیں تو حیدر. حیدر صلوات بر محمد و آل محمد. اور 40 عام الفیل میں 10 سال کے امیر المومنین ہیں. اعلان بعثت ہو گیا، مبعوث برسالت پیغمبر اسلام ہوئے. تبلیغ کے اعلان سے پہلے کچھ اپنے ناصر مددگار گواہ چاہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ کھا کر کے بھی اپنے چلے گئے. پرائیوں کی بات نہیں ہے، اپنوں کی بات ہے. تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اپنے ہی صحیح، لیکن اگر کھا کر کے چلے جائیں تو وہ نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہوتے، نبی سے عقیدت رکھنے والے نہیں ہوتے. اور جو کھا کر کے رک جائیں انہیں روکنا نہ پڑے، انہیں روکنا نہ پڑے، وہی صاحب ایمان ہوتے ہیں. مگر یہ کلیہ قائم کرنے کے ساتھ ساتھ اگر یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ جو کھا کر کے عظمت کو پہچان کر کے رک رہا ہے اگر وہ صاحب ایمان ہے تو جو کھا کر کے جانے والے ہیں انہیں روکنے والا کون ہوگا؟ انہیں روکنے والا کون ہے؟ دیکھو تم نے بہت کھا کھا کر کے بھاگ لی، اب نہیں جا سکتے، بیٹھ جاؤ. جو میرا بھتیجا کہہ رہا اسے سنو. باپ بھاگنے والوں کو روک رہا ہے اور بیٹا رسالت کی گواہی دے کر کے کہہ رہا ہے میں آپ کی مدد و نصرت کروں گا، میں آپ کے ساتھ چلوں گا، میں ہر مقام پر آپ کے لیے حاضر ہوں.
ایسا ناصر، ایسا مددگار، ایسا ولی، ایسا جانشین، ایسا خلیفہ اور ایسا چاہنے والا نبی کا جب وہ آیا تھا. اسی لیے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا، آپ خود سوچیں نا کہ اس ذات مقدس کا کتنا انتظار نبی کو تھا، اور نبی جس کا انتظار کرے اسے پانے کے بعد صرف یہی نہیں، جب نور کامل ہوا ہے تو زمین بھی منور ہوئی ہے اور آسمان بھی منور ہوا ہے. لیکن یہ تمام تر انتظام و اہتمام کس لیے ہے؟ صرف اور صرف ہدایت کے لیے. یہ انتظام اور اہتمام اللہ نے کیوں کیا ہے؟ ہدایت کے لیے کیا ہے. اور یہ بھی بتا دیا ہے دیکھو ہم تک پہنچنے کی کوشش نہ کرنا، تم ان تک پہنچ جاؤ ہم تک پہنچ جاؤ گے. تم ان تک پہنچ جاؤ ہم تک پہنچ جاؤ گے، کیونکہ میں جسم و جسمانیات سے مبرہ ہوں اور تم محدود ہو، میں لامحدود ہوں. لہذا میں نے اپنے بھیجے ہیں، میں نے اپنے بھیجے ہیں. میرا حبیب ہے، اس کا وصی ہے، میرا ولی ہے. تم ان تک پہنچ جاؤ، اور جب ان تک پہنچ جاؤ گے تو یاد رکھنا تم ہم تک پہنچ جاؤ گے. جتنی حدیثیں، جتنی روایات آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اور آیات الہیہ میں بھی یہی تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی محبت کرنے والے بھی جب دعویٰ کرتے رہے تو اللہ نے ان سے کیا کہا؟ میرے حبیب کی اتباع کرو تو اللہ تم سے خود محبت کرے گا. لہٰذا تمہیں دعویٰ محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میزان اللہ نے بھی مقرر کیا ہے اپنے حبیب کو اور اس کے وصی کو کہ اگر تم مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو ضرورت اس بات کی ہے. اور سورہ مائدہ کی آیت کریمہ بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. ان ذوات مقدسہ سے بہتر کوئی اور وسیلہ نہیں ہے. سورہ مائدہ کی آیت کریمہ جو قرآن مجید پڑھتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے ہم تک پہنچنا چاہتے ہو تو وسیلہ تلاش کرو. اللہ نے وسیلہ بھیجا ہے. اب اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پہلے ان تک پہنچو، اور اگر ان تک پہنچو گے تو بقول شاعر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مل گئے جس کو علی اس کو خدا مل جائے گا. راہبر مل جائے منزل کا پتہ مل جائے گا، اور مل گئے جس کو علی اس کو خدا مل جائے گا. اور ہے زمانے میں شجاعت کا یہی پہلا اصول، ہے زمانے میں شجاعت کا یہی پہلا اصول، یا علی کہہ کر بڑھو تو حوصلہ مل جائے گا. یا علی کہہ کر بڑھو تو حوصلہ مل جائے گا. اور اے پیمبر یا علی کہہ کر ندا تو دیجئے. ناد علی کی پوری تشریح کر دی گئی یہاں پر. اے پیمبر یا علی کہہ کر ندا تو دیجئے، آپ کو اللہ سے خیبر کشا مل جائے گا. آپ کو اللہ سے خیبر کشا مل جائے گا. اور بو ترابی ہوں مجھے کیا ڈر فشار قبر سے، بو ترابی ہوں مجھے کیا ڈر فشار قبر سے، مجھ کو اس منزل پہ بھی مشکل کشا مل جائے. مجھ کو اس منزل پہ بھی یا اس منزل پر بھی جہاں ہر صورت میں انسان کے لیے دشواریاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، مگر یہ ذوات مقدسہ ایسی ہے کہ جس کی محبت دنیاوی حیات میں بھی زندگی عطا کرتی ہے، اور اگر محبت میں مر جائے تو مرنے کے بعد بھی حیات ابدی ملا کرتی. یہ وہ ذات مقدس، ذات مولا کائنات امیر المومنین امام المتقین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور کیوں ہے اس کی دلیل حدیث ہے، روایات ہیں، قول پیغمبر ہے، آیات الہیہ ہیں. کیونکہ جو ان کی محبت کرتا ہے وہ صاحب ایمان ہوتا ہے، جو ان کی عقیدت میں جیتا ہے وہی مومن ہوتا ہے، اور جو تقوی حاصل کرنا چاہتا ہے اسے بھی اسی در سے ملتا ہے. قول پیغمبر واضح، یا علی حبک تقوی والایمان و بغضک کفرا و نفاق. اے علی تمہاری محبت تقوی اور ایمان ہے، تمہاری دشمنی
کفر و نفاق ہے، اور جس نے اظہار کیا دشمنی کا، خداوند عالم نے بھی اس کے بارے میں واضح کہہ دیا ہے۔ حارث بن نعمان فہری نے جب پیغمبر کی خدمت میں پہنچ کر کے یہ کہا کہ یہ اعلان آپ نے اپنی طرف سے کیا ہے یا خدا کی طرف سے کیا ہے، تو پیغمبر اسلام نے کیا جواب دیا؟ جتنا بھی پیغام میں نے تم تک پہنچایا ہے تم کیا سمجھتے ہو؟ بھئی ہر پیغام پیغام الہی ہے، اور یہ پیغام بھی پیغام الہی ہے۔ جب یہ جملہ اس نے سنا تو بارگاہ پیغمبر سے نکلا اور اپنی سواری کی طرف جاتے ہوئے کہتا جاتا ہے، بار الہ اگر یہ حکم تیری طرف سے ہے تو مجھ پر عذاب نازل کر دے، کیونکہ یہ حکم ولایت علی مجھے قبول نہیں ہے۔ تو نے نماز کا حکم دیا مجھے قبول تھا، روزے کا حکم دیا قبول تھا، اور عبادتوں کے احکامات تو نے نافذ کیا مجھے قبول تھا۔ تو جو علی سے عداوت رکھے، قول پیغمبر میں پہلے سنا چکا ہوں، اب یہاں عملی طور پر ایک شخص ایسا ہے، تاریخ میں مفسرین نے یہ جملے لکھے ہیں کہ جب یہ کہہ کر کے پلٹ رہا ہے اپنی سواری تک، تو پروردگار عالم نے ایک عذاب اس پر نازل کیا، ایک پتھر آیا اور یہ فنار ہو گیا، اور سورہ معارج کی ابتدائی آیتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ سالا سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، سوال کرنے والے نے ایسے عذاب کا سوال کیا جو کافروں کے لیے ہوا کرتا ہے، جو کافروں کے لیے ہوا کرتا ہے، جس کا دفاع ممکن نہیں ہے۔ تو اب پہچان جائیے کہ جو ولایت کا منکر ہے وہ کافر ہے، جو رسالت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، جو رسالت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو ولایت کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ رسالت کے منکر کے لیے بھی خدا نے یہی کہا ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ان کافروں کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی رسالت کے دو ہی گواہ ہیں، یا میں کافی ہوں یا وہ ہے جسے میں نے علم کتاب عطا کیا ہے، یا وہ ہے جسے میں نے علم کتاب عطا کیا ہے۔ تو رسالت کی گواہی ولی دے رہا ہے، اور ولی کا اعلان رسول کر رہا ہے، یہ میرا ولی ہے، آج نہیں، غدیر میں نہیں، غدیر میں نہیں، کیونکہ آئے ولایت میں اللہ نے کیا کہا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ ابھی آپ نے سنا، سلمو بھی ابھی اسی آیت کے ضمن میں انگلش میں گفتگو کر رہے تھے۔ تو اللہ کی ولایت کب سے ہے؟ صاحبان ایمان، اللہ تمہارا ولی ہے۔ اللہ نے اپنی ولایت کا اعلان کب کیا؟ جب عرب کے بدو مسلمان ہوئے تب۔ بھئی اللہ کی ولایت جب سے اللہ ہے، اللہ کی ولایت ہے، جب سے رسول ہے، رسول کی ولایت ہے۔ اور رسول کب سے ہے؟ ڈھونڈ لیجئے، جبریل نے تو گواہی دی ہے جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی ہم نے اس نور کو دیکھا ہے، اور ہزاروں نوری سال پہلے وجود کائنات کے پہلے اگر جبریل کہہ رہے ہم نے دیکھا ہے تو اس وجود کو کون سمجھے گا؟ تو ولایت امیر المومنین کو آغاز میں نے کہا تھا اتنا سمجھنا آسان نہیں ہے، اور اگر آسان نہیں ہے تو بس اتنا ہی مانو جتنا کہ پیغمبر نے بتایا ہے، زبانی بھی بتایا ہے اور عملی طور پر بھی بتایا ہے۔ نہ اپنی حد کو عبور کرو، نہ اپنی حد سے پیچھے رہ جاؤ، نہ اپنی حد سے عبور کرو۔ اب ایک پوچھیں گے آپ حد کیا ہوتی ہے؟ تو اس حد کو آپ خود سمجھ لیجئے۔ غدیر میں پیغمبر نے کہا سب کو روکو، رک گئے، کہا جو آگے گئے انہیں پیچھے بلا کے لے آؤ، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو۔ سب کو کہاں جمع کیا؟ غدیر میں جمع کیا۔ غدیر میں پیغمبر نے کیا کہا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جو علی کو ولی مانے اور مولا مانے، نہ وہ غلو کرتا ہے نہ وہ تقصیر کرتا ہے۔ لیکن اگر حدود مولائیت و ولایت سے آپ نکلے تو یاد رکھیے پھر یہ اعلان پیغمبر کے مطابق عمل نہیں ہے۔
آپ کا اپنا مزاج تو ہو سکتا ہے، آپ کی اپنی فکر تو ہو سکتی ہے، آپ کا اپنا انداز تو ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا خدا ہے، نبی نبی ہے اور علی علی ہے، لیکن ان تینوں کے لیے میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ پروردگار عالم نے جب ولایت کی گفتگو کی ہے تو اس کا آغاز بھی اپنی ذات سے کیا ہے کہ مومنین کا ولی بھی میں ہوں، اور اللہ نے جب لفظ مولا کا استعمال کیا ہے تب بھی یہ کہا ہے کہ اللہ صاحبان ایمان کا مولا ہے، اور ان جملوں میں اعلان کیا ہے اللہ مولا الذین آمنوا والذین کفروا لا مولا لہم، اللہ صاحبان ایمان کا مولا ہے اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اللہ صاحبان ایمان کا مولا ہے تو نبی بھی ولی ہے، اللہ بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے۔ اللہ مولا ہے، اس کا حبیب بھی مولا ہے، اس کا ولی بھی مولا ہے۔ لہٰذا اب یہ بتاؤ، اگر خدائی اعتبار سے تقسیم کرنی شروع کرو گی پھر تو وحدانیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ منصب کے اعتبار سے بھی، عہدے کے اعتبار سے بھی یہ کون ہے جس کے بارے میں تذکرہ اللہ کر رہا ہے؟ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں نا، پریشان ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا بس اسی حد تک رہو کہ جتنا نبی اور خدا نے پہچانوایا ہے، اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے تو یہی راستے بھٹکنے کے جزیات نکل آتے ہیں، اور اگر اس سے کمتر ہوئے تو یہیں سے تقصیر شروع ہو جاتی ہے۔ ولایت کا اگر انکار کیا، مولا نہیں مانا، تو یاد رکھنا اس سے مولا کی ذات پہ فرق نہیں پڑے گا، مجبوراً تمہیں لولا کہنا پڑے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ کیونکہ جس نے مولا مانا ہے وہ سب ہلاکت سے محفوظ ہو گئے، اور جنہوں نے مولا نہیں مانا انہیں زمانے میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسی دشواری پیش آئی کہ ہلاکت کا خطرہ محسوس ہوا۔ لہذا یہ صرف پوری روایت مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، اشارتاً آپ کے لیے بات کافی ہے کہ اگر آپ مولا مانیں گے تو ہلاکت سے آپ کی حفاظت ہے، اور اگر مولا نہیں مانا تو عربی میں دوسرا لفظ ہی ہے لولا، کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ مولا مانو، اور یقیناً یہ صرف شیعوں ہی کا امتیاز نہیں ہے، اہل سنت کے بھی بہت سارے ایسے فرقے اور طبقے ہیں کہ جو مولا کو مولا مانتے ہیں۔ مولا مانتے ہیں، کس حد تک مانتے ہیں یہ وہ جانے اور خدا جانے، مگر ہم جو ہیں وہ صرف مولا مانتے ہیں، اور جسے مولا مانتے ہیں اسی کو ولی مانتے ہیں۔ مولا کی تعریف کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں مولا؟ صرف اسی وضاحت کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا اور چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تاکہ آپ دوسرے پہلو سے بھی اس بزم سے جب اٹھیں تو اپنے قلب کی خوشی اور مسرت کے ساتھ ساتھ چہروں سے بھی خوشی ظاہر رہے۔ بھائی غم حسین کی مناسبت سے ہم تو سال بھر مجلس برپا کرتے رہتے ہیں نا، یہ چند ہی مواقع ملتے ہیں جہاں صاحبان ایمان خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، تو اگر ہم غم مناتے ہیں تو وہ بھی دل سے مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں تو وہ بھی دل سے مناتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے قلبی خوشی، قلبی مسرت وہ حاصل ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے جب آپ صاحب ایمان ہیں، مولا کو مولا مانتے ہیں، تو ان حقیقتوں کے ساتھ مانیے کہ مولا کی تشریح کیا ہے، تعریف کیا ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا رسول مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ حاکم ہے، اولا بالتصرف ہے۔ نفس ہمارا ہے، خواہش ہماری ہے، جذبات ہمارے ہیں، لیکن ہم نے نبی کو مولا مانا۔ اب نبی نے یہ کہہ دیا یہ نہیں کرنا ہے، نہیں کرنا ہے، اپنی خواہشات ختم، اپنے جذبات ختم، اپنا دل کیا کہتا ہے اب کچھ نہیں ہے، کیونکہ مولا نے یہ کہہ دیا۔ اور اس کی مثال
میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے، جناب عباس نے بہت واضح طور پر پیش کی ہے، تمام تر صلاحیتوں کے باوجود۔ جناب عباس کی مثال میں اس لیے دے رہا ہوں کہ مولا کائنات کی مناسبت سے گفتگو ہے، اور جس کی تربیت خود علی کرے، بھئی علی کی تربیت تو ظاہراً کیا ہے، پرورش نبی نے کی، لیکن یہاں جس کی تربیت علی نے کی ہے اس کا مقام کیا ہے؟ صرف شجاعت ہی نہیں، علم، تقوی، آگہی، معرفت، جتنی چیزیں ہیں مولا کی مناسبت سے سب مولا نے منتقل کر دی تھیں۔ اسی لیے صفین میں شجاعت کے اعتبار سے کوئی نہیں پہچان سکا، اور علم و آگہی کے اعتبار سے خود امام حسین علیہ السلام نے بتایا، دیکھو میرا بھائی کیسا ہے۔ مولا کی خواہشات سے ہٹ کر کے جناب ابوالفضل نے اپنے کسی جذبات کا اظہار اس دشوار گزار حالات میں بھی نہیں کیا جہاں اکثر لوگ جذباتی ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسے حالات و واقعات میں لوگوں پر قابو نہیں رہتا، مگر اس کے باوجود بھی ابوالفضل نے جواب دیا۔ جاننا چاہتے ہو مولا کی عظمت کیا ہوتی ہے، مولا کی فضیلت کیا ہوتی ہے، مولا کا مقام کیا ہوتا ہے؟ جو تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ حق تصرف رکھنے والا ہو اسے مولا کہتے ہیں۔ اور غدیر میں یہی نبی نے پوچھا تھا، یہ بتاؤ تمہارے نفسوں پر تم سے زیادہ میں حاکم ہوں یا نہیں؟ سب نے کیا کہا تھا؟ بلا یا رسول اللہ، یقیناً آپ کو ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ حق کے حاکمیت ہے۔ جیسے یہ کہا، نبی نے اسی جملے کو کیا کہا؟ من کنت مولا، اگر تمہارے نفسوں پر میں حاکم ہوں تو میں تمہارا مولا ہوں، لیکن اگر تمہارے نفسوں پر حاکم نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہہ تو رہے ہو، مانتے نہیں ہو، اور جو کہتے تھے مانتے نہیں تھے انہی نے بغاوتیں کی ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو صرف کہتے رہے مانتے نہیں تھے انہوں نے بغاوتیں کی ہیں، لیکن جو مانتے تھے اور کہتے بھی تھے، کیونکہ قلب و لسان ایک تھا، اور مومن کی علامت بھی یہی ہے کہ جو دل میں ہو وہی زبان پر، جو زبان پر ہو وہی دل میں۔ علامت ایمان یہی ہے کہ قلب تصدیق، زبان سے اس کا اظہار و اقرار۔ اگر یہ صورتحال ہے تو صاحب ایمان ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ مولا کو مولا مانتا ہے۔ اگر اس آنے والے مولا کو ہم نے مولا مانا ہے تو حق تصرف ہمارے نفسوں پر ہم سے زیادہ ہمارا مولا ہے۔ اب اگر مولا کی خواہش یہ ہے کہ ہم عبادت الہی میں زندگی بسر کریں تو عبادت الہی ترک نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی مولا نے کہا ہے، میں اس کی عبادت جنت اور دوزخ کے چکروں میں نہیں کرتا، اس لیے کرتا ہوں کہ میں نے اسے لائق عبادت مانا ہے۔ اگر معرفت رکھنے والا امام یہ بتا رہا ہے کہ وہ معبود لائق عبادت ہے، تو یہ مولا جو ماننے والا ہے یہ کیسے اس کا انکار کر سکتا ہے؟ کیسے اس کی عبادتیں چھوٹ سکتی ہیں؟ کیسے وہ عبادتوں کو ترک کر سکتا ہے؟ کیسے اپنے پروردگار سے نافرمانی کر سکتا ہے؟ اور اسی لیے پیغمبر اسلام نے جہاں ارشاد فرمایا، جانتے ہو علی کی مثال تمہارے درمیان میں ایسے ہی ہے جیسے باپ کی حیثیت ہے۔ علی تمہارے درمیان میں مثل چراغ کے ہے، یعنی جہاں یہ روشن ہوگا وہاں تاریکی نہیں ہوگی، وہاں ظلمت نہیں ہوں گے، وہاں اندھیرے نہیں ہوں گے۔ بڑی مثالیں مطابقت رکھتی ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بھی کہا ہے، میرے حبیب میں نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا ہے، اور حبیب یہ کہہ رہا ہے کہ علی بھی تمہارے درمیان میں سراج منیر ہے، روشن چراغ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر تم علی کے ساتھ رہو گے تو تاریکیوں سے بچے رہو گے، ظلمتوں سے بچے رہو گے، اور ہر برائی سے محفوظ رہو گے۔ لیکن اگر علی سے دور ہو گئے تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم نے اپنی حیات میں روشن چراغ کو بجھا دیا ہے، اور جب چراغ بجھ جاتے ہیں تو اندھیرے قابض ہو جاتے ہیں، ظلمتیں پھیل جاتی
کرتی ہیں، ظلم و زیادتیاں زمانے میں عام ہو جایا کرتی ہیں، اور اگر یہ چراغ روشن ہوتا ہے تو پھر کہیں اندھیرے نہیں ہوتے، اور اس چراغ کے روشنی میں سب سے پہلی منزل پر صاحب سلونی کا ماننے والا کبھی جہالت کی باتیں نہیں کرتا، کبھی گمراہی کی باتیں نہیں کرتا، کبھی تاریکیوں کی باتیں نہیں کرتا، اگر کرتا ہے تو علمی گفتگو کرتا ہے، فہم و ادراک کے مطابق گفتگو کرتا ہے، معرفت کے حوالے سے گفتگو کرتا ہے، ہدایت کی مناسبت سے گفتگو کرتا ہے، تبھی حق ہادیان برحق ادا ہوتا ہے، ورنہ ہادیان برحق کی فضیلت کیا بیان کریں گے آپ اگر ان کی ہدایت کو بیان ہی نہ کریں؟ ان کا پیغام ہمارے لیے کیا ہے، ان کا میسج ہمارے لیے کیا ہے، انہوں نے ہمیں کس بات کی دعوت دی ہے؟ جو خانہ خدا میں مولا آیا، مسجد کوفہ سے رخصت ہوا تو مصلی عبادت پر ضرب کھانے کے بعد بھی مولا کے دہن سے کیا جملہ نکلا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ مصلی عبادت پر ضرب کھا کر کے جو اپنی کامیابی کا اعلان کر رہا ہو، اس کا چاہنے والا مصلی عبادت سے کیسے دور رہ سکتا ہے؟ اسی امام کا پیروکار، جبکہ یہاں امام زخمی بھی تھے، پھر بھی کہتے ہیں میرے لال حسن ان نمازیوں کی نماز پوری کراؤ۔ تو جو زخم کھانے کے باوجود بھی معبود کی عبادتوں کی تکمیل کرا رہا ہو، وہ علی کیسے راضی ہوگا؟ اور اگر رضائے خدا چاہتے ہو تو بغیر رضائے مصطفیٰ کے، اور بغیر رضائے مرتضیٰ کے، اور بغیر رضائے فاطمہ کے رضائے خدا تمہیں نہیں مل سکتی، کیونکہ ان کی رضا اس کی رضا ہے، ان کی ناراضگی ان کی ناراضگی ہے۔ دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو صحیح معنوں میں امیر المؤمنین کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پروردگار عالم نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہے، ہمیں ان کی اتباع اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ زبانی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، معصوم کی پیروی کرتے چلے جاؤ، کچھ نہ سہی تو کم از کم قمبر جیسی غلامی مل ہی جائے گی۔ معصوم کی اتباع اگر کرتے چلے جاؤ، کچھ نہ صحیح سلمان، نہ صحیح ابو ذر، نہ صحیح مقدار، نہ صحیح حذیفہ، وہ عمار، کم از کم قمبر جیسی غلامی کی سند تو حاصل کر لو۔ اتنا مزاج امام سے واقفیت ضروری ہے، اور اگر اتنا بھی ہم اس ترقی یافتہ دور میں نہیں کر سکتے، وہ دور تاریکی تھا، وہ دور ظلمت تھا، وہ دور جہالت تھا، وہاں اگر چراغ روشن ہوا تو بلال جیسوں کے بھی قلب منور ہو گئے، اور فضہ جیسی بھی عالمہ قرآن بن گئی، لہجہ قرآن میں گفتگو کرنے لگی۔ تو آج تو علم معصوم عام ہے، اگر علم معصوم اتنا عام ہے تو کم از کم ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہالتوں سے اپنے قلوب کی حفاظت کریں، اپنے فہم و ادراک کو بچائیں، اور علم و آگہی کے مطابق، اقوال معصوم کے مطابق گفتگو کریں، جس کی صورت میں اس بات کا امکان بھی ہے کہ ہمارا قول زینت معصوم کا سبب تو بن سکتا ہے، ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں بن سکتا۔ لہذا اسی دعا کے ساتھ آپ کی خدمت میں چند اشعار پیش کر کے زحمت تمام کریں گے۔ قاری صاحب آ گئے؟ نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ولادت کی مناسبت سے مولا کے 3 شعر ہیں۔ مضطرب کوثر ہے یوں ساقی کوثر کے لیے، مضطرب کوثر ہے یوں ساقی کوثر کے لیے، جس طرح قطرہ کوئی تڑپے سمندر کے لیے، جس طرح قطرہ کوئی تڑپے سمندر کے لیے، اور کعبے میں بھیجا علی کو کہہ کے یہ معبود نے، کعبے میں بھیجا علی کو کہہ کے یہ معبود نے، کوئی گھر والا بھی ہونا چاہیے گھر کے لیے، کوئی گھر
حیدری یا علی یا علی. کعبے میں بھیجا علی کو کہہ کے یہ معبود نے کوئی گھر والا بھی ہونا چاہیے گھر کے لیے. اور آخری شعر کہ بند دروازے کی آنکھیں کھل گئیں یہ دیکھ کر. بند دروازے کی آنکھیں کھل گئیں یہ دیکھ کر. ایک نیا ہے در بنا کعبے میں حیدر کے لیے. بند دروازے کی آنکھیں کھل گئیں یہ دیکھ کر. ایک نیا ہے در بنا کعبے میں حیدر کے لیے. ایک نیا ہے در بنا کعبے میں حیدر کے لیے. صلوات بر محمد و آل محمد. جناب شاہد نقوی صاحب کے چند اشعار ہیں مولا کی شان میں کہ عرش کے جلوے فرش پہ بکھرے برق گری اندھیاروں پر. عرش کے جلوے فرش پہ بکھرے برق گری اندھیاروں پر. اور صحن حرم میں سورج اترا دھوپ چڑھی میناروں پر. صحن حرم میں سورج اترا دھوپ چڑھی میناروں پر. اور روح علی کو چوم رہی ہے چشم خلیل و اسماعیل. خاص توجہ چاہتا ہوں, کعبے کی تعمیر کا مقصد دونوں نے بڑی محنت سے بنایا تھا. جناب ابراہیم و اسماعیل نے جو خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کی ہیں اس کی مناسبت سے کہ روح علی کو چوم رہی ہے چشم خلیل و اسماعیل. آج کھلا تعمیر کا مقصد کعبے کے معماروں پر. آج کھلا تعمیر کا مقصد کعبے کے معماروں پر. اور فرش زمیں پر بکھرے پڑے ہیں کل کے خدا اور آج کے بت. فرش زمیں پر بکھرے پڑے ہیں کل کے خدا اور آج کے بت. جا الحق لکھتی ہیں کرنیں کعبے کی دیواروں پر. جا الحق لکھتی ہیں کرنیں کعبے کی دیواروں پر. اور ذکر علی ہے ضرب مسلسل بغض علی کے ماروں پر. ذکر علی ہے ضرب مسلسل بغض علی کے ماروں پر. کتنا گراں یہ حکم نبی ہے ان ذہنی ناداروں پر. حسن نبی کے گن گائے جا نفس نبی کی بات نہ کر. حسن نبی کے گن گائے جا نفس نبی کی بات نہ کر. تیری بات گراں گزرے گی دین کے اجارہ داروں پر. اور چھٹ جاتا ہے میل دلوں کا یوں لیتے ہی نام علی. چھٹ جاتا ہے میل دلوں کا یوں لیتے ہی نام علی. جیسے سیقل ہو جاتی ہے زنگ لگی تلواروں پر. جیسے جیسے سیقل ہو جاتی ہے زنگ لگی تلواروں پر. اور چاہیں بھی تو ممکن کب ہے ذکر نبی بے ذکر علی. چاہیں بھی تو ممکن کب ہے ذکر نبی بے ذکر علی. ایک عذاب سخت ہے یہ بھی بغض علی کے ماروں پر. ایک عذاب سخت ہے یہ بھی بغض علی کے ماروں پر. اور بزم غدیر اعلان پیمبر شبنم بھی تھا شعلہ بھی. بزم غدیر اعلان پیمبر شبنم بھی تھا شعلہ بھی. کچھ چہروں پر پھول کھلے تھے کچھ لوٹے انگاروں پر. کچھ چہروں پر پھول کھلے تھے کچھ لوٹے انگاروں پر. اور شک کردار آل نبی پر شاہد ایسا لگتا ہے. شک کردار آل نبی پر شاہد ایسا لگتا ہے جیسے کوئی الزام دھرے قرآن مبی کے پاروں پر. جیسے کوئی الزام دھرے قرآن مبی کے پاروں پر. صلوات بر محمد و آل محمد.
یقیناً وقت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، اور میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا آپ سے کہ ذکر تو کم نہیں ہے، مگر ذاکر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سامع کا بھی خیال رکھے. اور اسی خیال کے ساتھ میں علامہ جوادی صاحب کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر کے گفتگو تمام کروں گا. خصوصاً شاعروں سے پہلے شعر میں خطاب کیا ہے کہ اگر شاعر کوئی مداح حیدر ہو نہیں سکتا، اگر شاعر کوئی مداح حیدر ہو نہیں سکتا تو پھر فردوس میں اس کا کوئی گھر ہو نہیں سکتا، تو پھر فردوس میں اس کا کوئی گھر ہو نہیں سکتا. اور تعجب کیا جو کوئی مثل حیدر ہو نہیں سکتا، تعجب کیا جو کوئی مثل حیدر ہو نہیں سکتا، کہ قطرہ تو سمندر کے برابر ہو نہیں سکتا. کہ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، صلوات بر محمد و آل محمد. تعجب کیا جو کوئی مثل حیدر ہو نہیں سکتا، کہ قطرہ تو سمندر کے برابر ہو نہیں سکتا. اگر بنت رسول کبریا جزو رسالت ہے، اگر بنت رسول کبریا جزو رسالت ہے تو پھر نہ اہل داماد پیمبر ہو نہیں سکتا. یا علی، یہ کہہ کر ہم نے ٹھوکر مار دی ارباب دنیا کو. خاص توجہ چاہتا ہوں، اور ہر مولائی کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا، چاہے جتنا طاقتور ہو، چاہے جتنا صاحب ثروت ہو، چاہے جتنا صاحب اقتدار ہو، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہہ کر ہم نے ٹھوکر مار دی ارباب دنیا کو. اور ہر ایک چاہنے والے نے یہی پیغام دیا ہے. ابو ذر کا پیغام یہی ہے، میثم کا پیغام یہی ہے، سلمان کا پیغام یہی ہے، کربلا کے امام کے اصحاب و انصار کا پیغام یہی ہے، حجر بن عدی جیسے صحابہ کا پیغام یہی ہے، غلامان علی کا پیغام یہی ہے کہ اقتدار چاہے جس کے ہاتھوں میں ہو، مگر تم مولا کے چاہنے والے ہو تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کچھ بھی کہتا رہے، تمہیں خائف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر ہم نے ٹھوکر مار دی ارباب دنیا کو، غلام مرتضیٰ غیروں کا نوکر ہو نہیں سکتا. غلام مرتضیٰ غیروں کا نوکر ہو نہیں سکتا. اور جناب میثم تمار نے اپنایا تھا جس کو، جناب میثم تمار نے اپنایا تھا جس کو، خدا شاہد ہے اس سے اونچا منبر ہو نہیں سکتا. خدا شاہد ہے اس سے اونچا منبر ہو نہیں سکتا. اور وہ جس کی آنکھ میں آ جائیں آنسو سانپ کے ڈر سے، وہ جس کی آنکھ میں آ جائیں آنسو سانپ کے ڈر سے، وہ یار غار ہو سکتا ہے، حیدر ہو نہیں سکتا. یہاں گہوارے میں ازدر کو چیرا، یا علی. کسی کرار کو دے دیں علم اسلام کا حضرت. بڑی شائستگی درخواست ہے پیغمبر سے، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں. کسی کرار کو، کئی دنوں تک کوششیں لوگ کرتے رہے، کسی کرار کو دے دیں علم اسلام کا حضرت، کہ اب ان بزدلوں سے فتح خیبر ہو نہیں سکتا، کہ اب ان بزدلوں سے فتح خیبر ہو نہیں سکتا. اور یہ دستے حیدر کرار کی تاثیر تھی، ورنہ یہ دستے حیدر کرار کی تاثیر تھی، ورنہ در خیبر گلے تر سے سبک تر ہو نہیں سکتا. اور طواف خانہ کعبہ کریں مولود سے ہٹ کر، طواف خانہ کعبہ کریں مولود سے ہٹ کر، تکلف برطرف ہم سے یہ چکر ہو نہیں سکتا. اللہم انی اسألک بحق محمد، یا
اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق علي وأنت الأعلى بحق الفاتحة وأنت فاطر السماوات والأرض بحق الحسن وأنت المحسن بحق الحسين وأنت قديم الإحسان بحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہ السلام. بارے اللہ محمد والے محمد کے واسطہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول مقبول فرما. خصوصاً ہماری اس نئی نسل کو، ان جوان بچوں کو پروردگارہ تو مولا متقیان امیر المومنین کا واسطہ انہیں علم و آگہی اور معرفت عطا فرما، ان کے مستقبل کو روشن فرما، انہیں دینی اور دنیاوی تعلیمات سے سرفراز فرما، زمانے کی تاریکیوں سے ان کی حفاظت فرما، جو نذرانے عقیدت انہوں نے پیش فرمایا اسے قبول و مقبول فرما. میرے معبود جتنے صاحبان ایمان آج اس بزم میں شامل ہوئے انہیں زمانے کی تمام تر خوشیاں نصیب فرما. پروردگار انہیں سوائے غم اہل بیت اطہار کے کوئی غم نہ عطا فرما، انہیں دشواریوں مشکلات اور پریشانیوں سے حلال مشکلات کا واسطہ نجات عطا فرما. میرے معبود اسے مولود کا واسطہ جو صاحب اولاد نہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اسی ذات مقدس کا واسطہ انہیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارہ تیری بارگاہ میں ہم سب دعا گو ہیں، تمام صاحبان ایمان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، ظالمین و تکفیرین کا خاتمہ فرما، مظلومین و مستضعفین کی مدد و نصرت فرما، ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، شہدائے راہ حق کے درجات کو بلند فرما. میرے معبود تو نے اپنے اس ولی کو بھیجا ہے، اس کی ولایت کا واسطہ صاحبان ایمان کو متحد و متفق فرما، اور جو ان کے درمیان میں افتراق پیدا کر رہے ہیں ان کے چہروں کو بے نقاب فرما. میرے معبود معصومہ کا بھی ارشاد گرامی ہے کہ ہماری ولایت کا مقصد یہ کہ تمہیں افتراق سے بچایا جا سکے. پروردگارہ معصومہ کے اس قول کے مطابق ان تمام صاحبان ایمان کو جہاں کہیں بھی زندگی گزار رہے ہیں ان سب کو متحد فرما، انہیں ایک دوسرے کا قوت بازو قرار دے، ایک دوسرے کی پشت کی مضبوطی کا ذریعہ قرار دے. میرے معبود ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو بھی وہ علم و آگہی اور معرفت عطا فرما کہ جس سے زمانے کی تاریکیوں سے اپنی حفاظت کر سکیں. پروردگارہ ہر صاحب ایمان کی جائز حاجات کی تکمیل فرما، ان سب کے رزق میں وسعت عطا فرما. خصوصاً جن احباب کی طرف سے نظر و نیاز اور کیک کا اہتمام کیا گیا ہے ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. جنہوں نے دام دن میں قدم سخن معاونت کی ہے یا اس عبادت خانے کی مدد کرتے رہتے ہیں، میرے معبود تو ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے رزق میں وسعت عطا فرما. پروردگار علماء اور مجتہدین کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، ہم سب کو زمانے کی تاریکیوں سے محفوظ فرما. بار الہ تیری بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں. آج ظلم و زیادتیاں بڑھتی جا رہی ہیں، اندھیرے بڑھتے جا رہے ہیں، تاریکیاں بڑھتی جا رہی ہیں. ان ظلمتوں کے خاتمے کے لیے، عدل و انصاف کے قیام کے لیے، مظلومین اور مستضعفین کی مدد و نصرت کے لیے اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو انصار و اعوان امام شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. آخر میں اپنے تمام اعزاء و قربا مرحومین، خصوصاً وہ مرحومین کے جن کا تعلق اس عبادت خانے سے رہا ہے، تمام وہ صاحبان ایمان جو اس دار فانی سے محبت علی کی بنیاد پر شہید کر دیے گئے ہیں اور رخصت کر دیے گئے ہیں، یا وہ مرحومین مومنین اور مومنات کی جن کا کوئی والی و وارث نہیں ہے، اس خوشی اور مسرت کے موقع پر ان کے لیے بھی گلدستے کے طور پر، خوشخبری کے طور پر، اس عید کے تحفے کے طور پر ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ توحید پڑھ کر ان کی ارواح کو بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تعبئ بیننا وبینهم بالخیرات، انك مجيب الدعوات، انك على كل شيء قدير. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مومنین کیک کاٹا جائے گا اور پھر آپ کو جلدی سے نیاز صرف کی جائے گی، اور نیاز کے بعد فوراً باجماعت نماز ہوگی، قبلہ نماز پڑھائیں گے.
آپ جلدی جلدی نیاز کھائیں گے، پھر یہ سارے کام آسانی سے ہم کر سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو.